جی السلام علیکم معزز سامعین، آج ایک اور نئے ادبی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ مزاح نگاری کے دوران ایک مزاح نگار کون کون سے حربے یا تکنیک جو ہے وہ استعمال کرتا ہے۔ سب سے زیادہ جو مشہور تکنیک مزاح نگاری کے دوران استعمال کی جاتی ہے وہ ہے موازنے کی تکنیک، یعنی دو اشیاء کی آپس میں بیک وقت مشابہت اور تضاد سے ایک قسم کی ناہمواری پیدا ہوتی ہے جو مزاح اور ہنسی کا سامان بنتی ہے۔ یعنی مزاح نگار دو مختلف چیزوں کا آپس میں موازنہ کرتا ہے جس سے ایک مزاح کی جو ہے وہ صورت پیدا ہوتی ہے۔ دوسری قسم جو ہے وہ زبان و بیان ہے، اس کے اندر اس کی ذیلی اقسام ہے، یعنی تکرار، یعنی مختلف الفاظ کے تکرار سے بھی مزاح پیدا کیا جاتا ہے، یعنی بعض الفاظ کو بار بار دہرایا جاتا ہے جس سے ایک مزاح کسی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ دوسری چیز ہے رعایت لفظی، اس میں الفاظ کا اس خوبصورتی سے استعمال کیا جاتا ہے جو مزاح کا باعث بنتا ہے۔ مثلا ایک شعر ملاحظہ کیجئے کہ عاشقی کا ہو برا اس نے بگاڑے سارے کام، ہم تو ABC میں رہے اغیار BA ہو گئے۔ اس کے علاوہ املا سے بھی مزاح پیدا کیا جاتا ہے، الفاظ کے نقطے اوپر نیچے کر کے اور الفاظ کا انوکھے اور عجیب و غریب استعمال کر کے بھی مزاح پیدا کیا جاتا ہے، یعنی لفظوں کے املا میں تغیر و تبدل کر کے اور تبدیلی کر کے بھی مزاح پیدا کیا جاتا ہے۔ الٹ پھر اس میں الفاظ کی ترتیب بدل کے مزاح پیدا کیا جاتا ہے، اور صورت واقعہ میں مصنف جو ہے وہ اپنے کردار کے حلیے حرکات و سکنات سے مزاح پیدا کرتا ہے، اور اس عمل کے دوران میں کسی شعوری کیفیت کو عمل دخل نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ مزاحیہ کردار، کسی کردار کی بے ڈھنگی اور غیر متوازن حرکات مزاح کا باعث بنتی ہیں، مگر اس کے لیے پہلے مناسب ماحول کی تشکیل ضروری ہے۔ مثلا اردو کے مشہور کردار جو ہے وہ مرزا ظاہر دار بیگ، خوجی اور چھتن جو ہے وہ چند مشہور مزاحیہ کردار ہیں۔ اس کے علاوہ پیروڈی اور تحریف، یہ انتہائی مشہور تکنیک ہے۔ کسی کلام یا تصنیف کی نقالی کرتے ہیں اور ایک مصرع لے کر دوسرا اپنی طرف سے لگاتے ہیں، یعنی کسی سنجیدہ کلام کی مضحک نقل کرنا پیروڈی کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور تکنیک ہے فینٹیسی کی تکنیک، اس میں جو ہے وہ کردار فرضی کرداروں کے بجائے وقت کا استعمال کرتے ہیں، یعنی کبھی حال کو ماضی میں اور کبھی ماضی کو حال میں کھینچ کے لے جاتے ہیں اور اس صورتحال سے وہ مزاح پیدا کرتے ہیں۔ شکریہ۔